بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ یورپ کے دشمنوں کو بتانا ہوگا انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ فرانسیسی صدر کی ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ابھی کے ابھی۔ گھٹیا پن کی بھی کوئی حد نہیں، کوئی کہیں تک بھی کر سکتا ہے کہ جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی ہو۔ اس وقت فرانسیسی صدر میکرون کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ اس نے فرانس میں جو کچھ کیا اس پر پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، اور پھر جب دنیا بھر نے فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تو اس کی ہیکڑی نکل آئی اور معذرت کرنے پر آ گیا، مگر پھر بھی فرانس میں موجود مسلمانوں پر پابندیاں لگانے اور انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ اب گزشتہ رات آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں دہشت گردی کا جو افسوسناک واقعہ برپا ہوا، اس کی آڑ میں بھی میکرون نے مسلمانوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ میکرون نے ویانا واقعہ سے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری ہمدردیاں آسٹریا کی حکومت اور متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ہمیں یورپ کے دشمنوں کو بتانا ہوگا کہ ان کا کس سے واسطہ پڑا ہے۔ اندازہ کریں کہ ابھی تک آسٹریا کی طرف سے سرکاری سطح پر بیان نہیں آیا کہ حملہ کس نے کیا ہے، اور نہ ہی کسی دہشت گرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، مگر فرانسیسی صدر نے مسلم دشمنی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 7 شہری ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ فائرنگ کا واقعہ یہودی عبادت گاہ کے قریب پیش آیا۔ اطلاع کے بعد مقامی پولیس موقع پر پہنچی، مگر دہشت گرد موقع سے فرار ہو کر قریبی ہوٹل میں پہنچ گئے اور وہاں موجود لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 حملہ آور بھی مارے جا چکے ہیں۔ پولیس نے ہوٹلوں کا محاصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر کئی بڑے شاپنگ سینٹر اور اہم مقامات کی تلاشی لینی اور سیکیورٹی بڑھانا شروع کر دی ہے۔